السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کیف حالکم یا اخوان؟ اظن انکم بخیر، فانا بخیر الحمد للہ والکل علی ما یرام۔ انشاءاللہ آج ہم تمارین پڑھیں گے۔ اس سے پہلے درس میں جو ایپیسوڈ نمبر 9 تھا، 9 نمبر درس، اس میں ہم نے تعارف پڑھا تھا محمد اور حامد کے درمیان۔ اب اسی تعارف کے بارے میں ایک بہت زبردست مشق ہم پڑھیں گے، تمرین پڑھیں گے۔ یہ تمرین اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے یہ جو تعارف ہے، یہ جو ہم نے پڑھا ہے، یہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے۔ بار بار تکرار کرنے سے چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور اسی طرح زبان میں بھی جاری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ بار بار پڑھتے ہیں، تمرین کرتے ہیں، مشقیں کرتے ہیں، تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور آپ کو یاد ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہو تاکہ آپ بھول نہ جائے اور آپ کو آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے جو سبسکرائب کا نشان نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں، پھر اس کے ساتھ بیل کا نشان آئے گا، گھنٹی کا نشان، اس پہ بھی کلک کریں، تو آپ کو ہر نیا درس، ہر نیا سبق نوٹیفیکیشن میں آئے گا۔ آپ آسانی سے سن سکیں گے، آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنے بھی گروپس ہے، واٹس ایپ ہے، اس پہ بھی شیئر کیا کریں، ایمو ہے، اس پہ بھی شیئر کیا کریں۔ اگر آپ نیچے جو ویڈیو کے نیچے شیئر لکھا ہوا ہے، شیئر پہ کلک کریں گے تو اس کے نیچے بہت ساری چیزیں آئے گی۔ واٹس ایپ بھی آئے گا، ایمو اور فیس بک اور اسی طرح ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ ساری چیزیں آ جائے گی۔ تو اگر آپ اس پہ شیئر کرو گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ آخرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی عربی سیکھ سکے اور اسی عربی کے ذریعے پھر قرآن اور حدیث سمجھ سکے تو یہ آپ کے لیے بھی آخرت کا ایک ذخیرہ ہوگا اور آپ کو اجر ملے گا۔ تو اس وجہ سے آپ شیئر بھی کیا کریں، شیئر کا بٹن دبائیں۔ واٹس ایپ، ٹویٹر، ایمو، جس پہ بھی آپ کا آئی ڈی ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہے، فیس بک پہ بھی ہے، میسنجر پہ ہے، جہاں پہ بھی ہے آپ کے پاس گروپس ہے، پیجز ہیں، اس سب پہ آپ شیئر کیا کریں۔ تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ مجھے بھی تسلی ہوگی کہ چلو لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ جو ہے میرے جو ویڈیو ہے، میرے دروس ہیں، وہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، تو مجھے بھی انشاءاللہ اس سے تسلی ہوگی اور میں بھی اس سے خوش ہوں گا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ فیڈ بیک دے رہے ہیں، آپ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح آپ دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو چلیے ہم درس پڑھتے ہیں۔ درس میں سب سے پہلا مشق ہے، تمارین میں سے سب سے پہلا تمرین ہے مسمک۔ مسمک، میں آپ سے پوچھتا ہوں مسمک، تو آپ کیا جواب دو گے؟ اسمی عبد الوہاب، اسمی محمد، اسمی حامد، جو بھی آپ کا نام ہے۔ اچھا، دوسرا ہے مشق کے اندر، دوسرا جملہ من این انت۔ یہ بار بار اس لیے ہم پڑھ رہے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ من این، آپ کہاں سے ہے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو آپ کیا جواب دو گے؟ انا من پشاور، انا من فیصل آباد، انا من لاہور۔ جہاں سے بھی آپ ہیں، آپ وہی شہر، وہی علاقہ آپ اس جملے میں لے آؤ گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ما لغتک، آپ کی زبان کیا ہے؟ تو میں کیا بولوں گا؟ لغتی البشتو البشتیہ۔ آپ کیا کہو گے؟ لغتی الاردیہ، جس کی زبان عربی ہے، لغتی العربیہ، لغتی الانگلیزیہ، لغتی جاپانیہ، یابانیہ۔ اچھا، این ابو کا، آگے ہے این ابو کا، آپ کا والد صاحب کہاں ہے؟ آپ کے والد صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ این ابوک، تو اگر آپ کا والد صاحب گھر پہ ہے تو آپ کہو گے والدی فی البیت، والدی فی انگلترا، انگلینڈ میں ہے، والدی فی دبئی، میرا والد دبئی کے اندر ہے۔ اچھا، آگے ہے این امک، آپ کی والدہ کہاں ہے؟ آپ کی ماں کہاں ہے؟ تو آپ کہو گے گھر میں ہے تو آپ کہو گے والدتی فی البیت۔ اگر دبئی میں ہے تو کیا کہو گے؟ والدتی فی دبئی۔ اگر انگلینڈ میں ہے تو کیا کہو گے؟ والدتی فی انگلترا۔ اچھا، آگے ہے الک اخن، کہ آپ کا بھائی بھی ہے، تو اگر آپ کا ایک بھائی ہے تو کیا کہو گے؟ نعم لی اخ واحد۔ الک اخن، کہ آپ کا بھائی ہے تو آپ کہو گے نعم، جی ہاں، لی اخ واحد، میرا ایک بھائی ہے، یا لی ثلاثۃ اخوہ، اخوۃ، میرے 3 بھائی ہیں، لی اربعۃ اخوہ، میرے 4 بھائی ہیں، جتنے بھی ہیں آپ بتا سکتے ہیں۔ آگے ہے الک اخت، کہ آپ کی بہن ہے، تو جواب آپ کیسے دو گے؟ نعم، جی ہاں،
لی اختن واحدتن، میری ایک بہن ہے، میری ایک بہن ہے۔ اچھا، اس کے بعد والا جملہ ہے عندک سیارتن، کہ آپ کے پاس گاڑی ہے؟ تو آپ جواب دو گے نعم، جی ہاں، عندی سیارتن، میرے پاس گاڑی ہے۔ اور اگر گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس تو کس طرح جواب دو گے؟ لا ما عندی سیارتن، نہیں، میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اچھا، آگے ہے عندک دراجتن، کہ آپ کے پاس سائیکل ہے؟ تو آپ کیا جواب دو گے؟ اگر ہے تو نعم عندی سیارتن عندی دراجتن، میرے پاس سائیکل ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو کیا جواب دو گے؟ لا ما عندی دراجتن، میرے پاس سائیکل نہیں ہے۔ اچھا، آگے ہے عندک قلم، کہ آپ کے پاس قلم ہے؟ تو اگر ہے تو آپ جواب دو گے نعم، جی ہاں، عندی قلم، میرے پاس قلم ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو کیسے کہو گے؟ لا ما عندی قلم، میرے پاس قلم نہیں ہے۔ آگے ہے عندک دفتر، کہ آپ کے پاس رجسٹر ہے؟ تو آپ جواب دو گے نعم عندی دفتر، میرے پاس رجسٹر ہے۔ اگر نہیں ہے تو کیا جواب دو گے؟ لا ما عندی دفتر، میرے پاس رجسٹر نہیں ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے تمرین کے اندر ابو کا تاجر، کہ آپ کا والد تاجر ہے؟ تو اگر ہے تو آپ جواب دو گے نعم والدی تاجر، ابی تاجر، میرا والد صاحب تاجر ہیں۔ اگر نہیں ہے تو کیا جواب دو گے؟ لا ابی لیس بتاجر، میرا والد، میرا ابو تاجر نہیں ہے۔ اچھا، من این محمد، محمد کہاں سے ہے؟ تو اگر پشاور سے ہے تو کیا جواب دو گے؟ ہوا من پشاور، وہ پشاور سے ہے۔ ہوا من فیصل آباد، وہ فیصل آباد سے ہے۔ اچھا، پھر آگے سوال ہے ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے؟ وہ کون سی زبان پڑھ رہا ہے، وہ کون سی زبان بولتا ہے؟ تو آپ جواب دو گے لغتہ الاردیہ، اس کی زبان اردو ہے، وہ اردو زبان بولنے والا ہے۔ آگے ہے این ابوہ، اس کا باپ والد صاحب کہاں رہتے ہیں؟ تو اگر لاہور میں ہے تو کیا جواب دو گے؟ ابوہ فی لاہور، والدہ فی لاہور، وہ لاہور میں ہے۔ اچھا، این امہ، ان کی ماں کہاں ہے؟ ہی ایضاً فی لاہور، وہ بھی لاہور میں رہتی ہے، وہ بھی لاہور میں ہے۔ اچھا، آگے ہے من این حمزہ، حمزہ کہاں سے ہے؟ حمزہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو اگر وہ انگلینڈ سے ہے تو کیا کہو گے؟ ہوا من انکلترا، وہ انگلینڈ سے ہے، یا ہوا من دبئی، وہ دبئی سے ہے۔ ما لغتہ، اس کی زبان کون سی ہے، اس کی کون سی زبان ہے، وہ کون سی زبان بولتا ہے؟ تو جواب دو گے لغتہ البشتیہ، الاردیہ، الانگلیزیہ، جو بھی زبان ہے تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ لغتہ فلانیہ، جو بھی ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اچھا، آئینہ ابوہ، ادھر بھی ابوہ، کہ ان کا والد کہاں ہوتے ہیں؟ تو ابوہ جواب دو گے، اگر ان کا ابو وہ دبئی میں رہتے ہیں تو کیا جواب دو گے؟ ابوہ فی دبئی، وہ دبئی میں ہوتے ہیں۔ اچھا، آگے ہے آئینہ زینب، زینب کہاں ہے؟ زینب کہاں ہے؟ تو آپ جواب دو گے ہی فی جامعات، وہ یونیورسٹی کے اندر ہیں، یا ہی فی مدرسۃ، وہ مدرسہ کے اندر ہیں، ہی فی بیت، وہ گھر کے اندر ہے، جہاں پر بھی ہیں آپ اس کا جواب دو گے آسانی سے۔ این زوجہا، اچھا، اس کا شوہر کہاں ہے، اس کا شوہر کہاں ہوتے ہیں؟ تو آپ جواب دو گے ہوا فی بیتہا، یا ہوا فی دبئی، ہوا فی جامعہ، جہاں پر بھی ہے آپ اسی طرح آپ بتا سکتے ہیں۔ اچھا، ازوجہا مدرس، کیا اس کا شوہر استاد ہے، مدرس ہے؟ تو آپ جواب دو گے اگر وہ استاد ہے تو کیا جواب دو گے؟ نعم ہوا مدرس، جی ہاں، وہ استاد ہے، وہ مدرس ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو کیا جواب دو گے؟ لا ہوا لیس بمدرس، نہیں، وہ مدرس نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا مشق ہو گیا تعارف کے بارے میں، آپ یاد کر لیں اور اسی طرح اپنے استعمال میں لے آئے۔ یہ بہت زبردست مشق ہے، اگر آپ اس کو استعمال میں لائیں گے، اپنی زبان کو اس پر جاری کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ عربوں کے ساتھ مل کے آپ بہت آسانی سے بہت اچھی طرح عربی زبان بول سکیں گے، آپ اپنا تعارف اچھی طرح کرا سکیں گے۔ اسی طرح اگر آپ حج پہ جاؤ گے تو آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، آپ عمرے پہ جاؤ گے آپ کو اسی تعارف کی ضرورت ہوگی، اگر آپ وہاں پر کسی دکان پہ جاؤ گے وہاں پر بھی آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، اسی طرح ہوٹل میں، روڈ پہ، اسی طرح
पेट्रोल पंप में, जहाँ पर भी आप जाओगे अरब ममालिक में, तो आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होगी। तो इसी वजह से आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ भी ये शेयर करें, उनके साथ खैर ख्वाही का मामला करें। खैर ख्वाही का मामला क्या है कि उनके साथ ही शेयर करें कि भाई ये देख लो, ये सुन लिया करो, इसको याद करो, ये अपने पास नोट कर लो और इसको अपने इस्तेमाल में ले आओ। इसी तरह अगर कोई बाहर ममालिक में कारोबार करना चाहता है, ताजर है, तिजारत करना चाहता है अरब ममालिक में, तो इसके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ये तो दुनियावी फ़ायदे हैं, बाज़ दुनियावी फ़ायदे हैं, और जो आखिरत का जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा वो क्या है कि कुरान और हदीस हमें समझ में आ जाए, कुरान और हदीस हम समझे। हमने कुरान छोड़ा हुआ है, कुरान को हमने छोड़ा हुआ है, तो कुरान को हम समझे, कुरान पर अमल करें। जब समझेंगे तो अमल करना आसान होगा। तो इसी वजह से एक और मश्क पढ़ते हैं हम, बहुत ज़बरदस्त मश्क है, बहुत आसान मश्क है, आपको बड़ा मज़ा आएगा आपको सुन के, और इसी तरह देख के आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, और इसी तरह आसानी होगी आपके लिए। तो उसमें है ज़अफ़िल फ़राग़ फ़ीमा यली, नीचे जो दिए गए खाली खाने हैं उसके अंदर रख लो, उसके अंदर लिख लो अज़्ज़मीर हा हु, हो ये जो छोटा हा आपको नज़र आ रहा है ये, और हा बड़ा हा, तो ये 2 आंखों वाला हा, ये दोनों इस्तेमाल करने हैं इसके अंदर। तो उसमें सबसे पहला जुमला है हादिहिल बिन्तु, हादिहिल बिन्तु तालिबतुन, इस्मु और खाली जगह है, फिर आगे ज़ैनब है। तो इधर जो ज़मीर आएगी वो कौन सी ज़मीर आएगी? हा आएगा, क्योंकि उधर क्या है? बिन्त है, मुअन्नस है। हो जो छोटा हो है ये मुज़क्कर के लिए होता है, और हा ये मुअन्नस के लिए। तो इधर क्या आएगा? हाज़िहिल बिन्तु तालिबतुन इस्मुहा ज़ैनबु, क्या आएगा? हा आएगा, इस्मुहा ज़ैनबु। अच्छा, इसी तरह ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अरब के साथ। अगर आप बातचीत कर रहे हैं और आपके साथ एक बच्ची है और एक छोटी बच्ची है, तो आप किस तरह बोलोगे कि ये लड़की जो है तालिबा है, तालिब इल्म है, और ये जो है इसका नाम ज़ैनब है। कैसे बोलोगे? इस तरह, हादिहिल बिन्तु तालिबतुन, हादिहिल बिन्तु तालिबतुन इस्मुहा ज़ैनबु, आसान है। दूसरा जुमला है मुहम्मदुन तबीबुन, मोहम्मद डॉक्टर है, वब्नु और खाली जगह है, आगे मुहंदिसुन है। तो खाली जगह में क्या आएगा? इधर मुज़क्कर है, हु आएगा, वब्नुहु मुहंदिसुन, मुहम्मदुन तबीबुन वब्नुहु मुहंदिसुन। मोहम्मद तो डॉक्टर है मगर उसका बेटा इंजीनियर है। तीसरा जुमला है हादर रजुल ताजिरुन कबीरुन, ये आदमी बहुत बड़ा ताजर है, इस्मु खाली जगह अब्दुल्ला, तो ये भी मुज़क्कर है, तो इधर क्या आएगा? हु ज़मीर आएगा, इस्मुहु अब्दुल्ला। अच्छा, चौथा जुमला आमिनतुन फिल गुरफा, आमिना फिल गुरफा व उम्मु खाली जगह फिल मतबख, तो इधर क्या आएगा? हा ज़मीर आएगा, क्योंकि उधर मुअन्नस है। आमिना फिल गुरफा व उम्मुहा फिल मतबख, के आमना कमरे के अंदर है और उसकी माँ वालदा वो किचन के अंदर है, बावर्ची खाना के अंदर है। अच्छा, अगला जुमला है आयशा तो तबीबतुन व उख्तु खाली जगह मुमर्रिज़ा, आयशा तो डॉक्टर है और तो इधर खाली जगह में क्या आएगा? हा ज़मीर आएगा, आयशा तो तबीबतुन व उख्तुहा मुमर्रिज़ा, कि आयशा तो डॉक्टर है और उसकी बहन जो है वो नर्स है। अच्छा, अगला जुमला है खरज मुहम्मद मिनल फस्ल व खरज ज़मीर और डैश 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 खाली जगह, तो इधर भी हु ज़मीर आएगा, क्योंकि इधर मोहम्मद मुज़क्कर है, तो ज़मीर कौन सी आएगी? हु की आएगी। खरज मुहम्मद मिनल फस्ल व खरज माहु ज़मीलुहु, क्या मोहम्मद भी क्लास से निकला और उसका जो क्लास फेलो है वो भी निकला, साथ वो भी निकला, व खरज ज़मीलुहु वो भी निकला। अच्छा, ये दूसरा मश्क हो गया, दूसरा तमरीन हो गया। इसमें भी आपके लिए बड़ा फ़ायदा है। इसमें जो ज़मायर हैं, 2 ज़मायर हो मुज़क्कर और हा मुअन्नस के लिए वो इस्तेमाल हुए हैं, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करें, अपने इस्तेमाल में लें, अपने पास लिख लें, नोट कर लें। अच्छा, इसके बाद जो मश्क है उसमें है कि हाथ खमसत अस्इला व अजविबा कल मिसाल आती, के 5 ऐसी
ایسے سوالات اور ایسے جوابات دو جو نیچے مثال میں دیے گئے ہیں، تو 5 آپ نے اپنی طرف سے دینے ہیں، اپنی طرف میں ایک ہی بتاؤں گا، آپ لوگ کمنٹ میں 5 سوالات، اور اسی طرح جس طرح میں نے مثال بیان کی ہے اسی طرح 5 سوالات آپ اپنے ذہن سے بناؤ گے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، اور جس نے بھی بنا لیا تو اس کے لیے میں شاباش دوں گا، اور آگے جا کے انشاءاللہ جب ہم یہ عربی کورس مکمل کریں گے پھر اس میں ایک امتحان ہوگا، اس میں امتحان کے اندر پھر 3 جو ہے بندے ہوں گے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن والے ہوں گے، ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ، وہ پھر ہم اس کے بارے میں مشورہ کریں گے کہ جو انعام بھی وہ مناسب ہو اس وقت کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ مناسب ہو، تو اس میں ہم انشاءاللہ 3 بندوں میں بانٹیں گے، پھر ان میں بھی ان تینوں میں بھی ایک بندہ ایسا ہوگا جو اس کو ایک مخصوص اور اس سے سب سے بڑا انعام دیا جائے گا، تو اس لیے آپ انشاءاللہ کوشش کریں، آپ یاد کیا کریں اور اسی طرح اپنے ذہن سے بھی بنا لیا کریں۔ تو میں ایک ہی مثال بیان کروں گا، 5 مثالیں، 5 سوالات اور 5 جوابات آپ نے بنا کے کمنٹ میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ نعم عندی قلم، جی ہاں میرے پاس قلم ہے۔ تو یہ ایک مثال ہو گئی کہ کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ نعم عندی قلم، میرے پاس، جی ہاں میرے پاس قلم ہے، ایک مثال ہو گئی۔ تو اسی طرح آپ نے 5 اور بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیچے کمنٹ میں لکھنے ہیں، سوال بھی لکھنا ہے، جواب بھی لکھنا ہے۔ اچھا آگے مشق ہے، وہ بھی بہت زبردست اور بہت آسان مشق ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ہات 5 اسئلہ واجبہ کالمثال الاتی، کہ 5 سوالات اور 5 جوابات اس مثال کی طرح دو جو نیچے مثال دی گئی ہے۔ تو نیچے مثال کیا ہے؟ عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ تو جواب لا میں ہوگا، لا نہیں، ما عندی قلم، میرے پاس قلم نہیں ہے، تو یہ نفی والا جملہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 5 سوالات اور 5 جوابات اپنے ذہن سے بنانے ہیں اور کمنٹ میں لکھنے ہیں، تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ عربی میں محنت کر رہے ہیں، عربی سیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے میں بہت خوش ہوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ میں اور بھی محنت کروں گا، مجھے بھی تسلی ہوگی اس کی وجہ سے کہ آپ لوگ جو ہے کمنٹ کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اچھا آگے ہے بیتن، گھر کا، یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے تو یہ گھر ہے، بیتن گھر۔ اچھا تو اگر میں کہوں گا بیتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا گھر، یہ میرا گھر ہے۔ بیتو کا، یہ آپ کا گھر ہے، کا ضمیر۔ اچھا بیتو ہا، یہ اس کا گھر ہے، لڑکی ہے، زینب ہے، جو بھی ہے، بیتو ہا، ہا ضمیر مؤنث کے لیے، بیتو ہا یہ اس کا گھر ہے۔ بیتو ہو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بیتو یہ اس کا گھر ہے، لڑکے کا گھر ہے۔ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ آگے ایک مشق ہے، وہ بھی بڑا آسان اور بہت زبردست مشق ہے، اضف الاسماء الآتیہ الی المتکلم والمخاطب والغائب والغائبہ کما هو موضح فی المثال۔ اچھا یہ جو آنے والے نام ہے، اسماء ہے، ان کی اضافت کرو، یعنی مضاف مضاف الیہ بناؤ، اضافت کرو الی المتکلم، متکلم کی طرف، مخاطب کی طرف، جو سامنے بندہ ہوتا ہے مخاطب، اس کی طرف، غائب کی طرف جو غائب ہوتا ہے ابھی ادھر موجود نہیں ہے، اس کی طرف بھی اس ضمیر کی اضافت کرنی ہے۔ والغائبہ، غائبہ جو لڑکی ہے اور غائب ہے، نظر نہیں آ رہی، اس کی طرف بھی اس کی اضافت کرنی ہے۔ کما ہوا موضح فی المثال، جس طرح نیچے مثال میں وضاحت کی گئی ہے اسی طرح آپ نے بھی لکھنا ہے۔ تو مثال میں کیا ہے؟ قلم، اب یہ قلم ہے نا، تو اس کی اضافت متکلم کی طرف بھی کی گئی ہے، ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، ھذا قلمک، یہ آپ کا قلم ہے، ھذا قلمہ، یہ اس کا، ایک مرد ہے اس کا، یعنی زید کا قلم ہے، قلمہ، ھذا قلمھا، یہ اس کا قلم ہے، زینب ہے غائب، اس کی طرف ہم نے اضافت کی، تو ھذا قلمھا، یہ اس کا قلم ہے۔ تو اسی طرح چند کلمات ہیں، چند اسماء ہیں، نام ہیں، میں آپ کو لکھ لیتا ہوں، آپ اسی طرح جس طرح میں نے اضافت کی متکلم کی طرف، مخاطب کی طرف، غائب مذکر کی طرف اور غائب مؤنث کی طرف، آپ نے بھی اسی طرح ان اسماء سے 4 جملے بنانے ہیں، مضاف مضاف الیہ بنا کے آپ نے کمنٹ میں لکھنے ہیں۔ کتاب، سریر، کتاب ہو گیا، سریر چارپائی، اسم نام، مندیل رومال،
ابن بیٹا, سیارتن گاڑی, مفتاحن چابی, یدن ہاتھ. بس اتنا ہے. 1 2 3 4 5 6 7. اچھا یہ 7 نام ہیں. ایک اور بھی کر لیتے ہیں, 8 کر لیتے ہیں. چلو 8 کر لیتے ہیں. یہ 8 نام ہیں. آپ نے اس کی اضافت متکلم کی طرف بھی کرنی ہے, مخاطب کی طرف, غائب مذکر کی طرف, غائب مؤنث کی طرف. یہ 4 مضاف مضاف الیہ آپ نے بنانے ہیں اور کمنٹ میں لکھنے ہیں. نیچے کمنٹ میں آپ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. آپ اپنے ذہن کو بھی استعمال کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور جتنے بھی دروس اور جتنے بھی اسباق, نئے اسباق ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ غور سے سن لیا کریں, شروع سے آخر تک سن لیا کریں اور اسی طرح اپنے استعمال میں ضرور لایا کریں. تو آپ اپنی محنت جاری رکھیں, کیونکہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی. جو بھی انسان محنت کرتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو, چاہے دنیا کے لیے محنت کر رہا ہو, مسلمان آخرت کے لیے محنت کر رہا ہو, دنیا کے لیے کر رہا ہو, اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے. دنیا میں بھی ملتا ہے, آخرت میں بھی ملتا ہے. تو اس لیے آپ محنت کریں, محنت کو نہ چھوڑیں اور اسی طرح دوسروں کو بھی ترغیب دیا کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.